بسم الله شارع الأحكام مع حمده أبدأ في كلام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وقال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وقال تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وقال تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة صدق الله العظيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال 40 ثم قال حيثما أدركت الصلاة فصل والأرض لك مسجد وقال عليه الصلاة والسلام الشام أرض المحشر والمنشر. عن براء بن عازب رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفه نحو القبلة. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوتيت بالبراق فركبته حتى اتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم أرج بنا إلى السماء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آپ حضرات جانتے ہیں کہ طوفان الاقصیٰ کے عنوان سے شروع ہونے والا معرکہ وہ اب اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور اس دوران تمام مسلمانوں کی مسجدوں میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس قضیے کو فلسطین کے مسئلے کو دھیما نہ پڑنے دیا جائے اور اس پر بات ہوتی رہے، اسے ہم اپنے اذہان میں اپنی فکروں میں تازہ رکھیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں. اس وقت آج جس جمعے کے خطبے کے موقع پر ہم جمع ہیں، اس بات کی ضرورت اور زیادہ ہے کہ اس موضوع کو تازہ رکھا جائے اور ہم ایک پیغام لے کر جائیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے افراد کو، پائے جانے والے افراد کو بھی یہ پیغام دیں کہ جو کچھ ہم خیر کرتے رہے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے بلکہ اب اضافے کی ضرورت ہے، چاہے وہ بائیکاٹ کا موضوع ہو، چاہے وہ ان کے لیے امداد کا سامان ہو، چاہے اس کے علاوہ ان کی اخلاقی اور زبانی تائید کے لیے جو کچھ میں اور آپ کرتے رہے اسے ہم جاری رکھیں، اس میں کمی نہ آنے دیں. اس لیے اسی مناسبت سے گزشتہ جمعوں سے ارض مقدس کی فضیلت کا بیان جاری ہے. آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر مزید کچھ باتیں ہم سمجھیں گے. گزشتہ سے پیشتر جمعے جو بات ہوئی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن حکیم میں لفظ برکت کن کن معنی میں استعمال ہوا اور پھر یہ کہ اس برکت کا اطلاق کن صورتوں پر ہوتا ہے، جب یہ جگہ کے ساتھ جڑ جائے، جب یہ افراد کے ساتھ جڑ جائے، جب یہ انبیاء کے ساتھ جڑ جائے. پھر اسی طرح سے ارض مبارکہ جسے ارض شام سے بھی تعبیر کیا جاتا اسے بھی ہم نے دیکھا، اس سے متعلق بعض روایات اور آیات کو بھی سمجھا. آج بھی انشاءاللہ اس کا تسلسل ہوگا. ایک بات نقطے کی اس وقت عرض کی گئی تھی، تفصیل کا موقع نہیں تھا، آج اس پر انشاءاللہ بات آگے بڑھائیں گے.
وہ یہ کہ قرآن حکیم میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، زمین کے بابرکت ہونے کا تذکرہ بھی آیا اور زمین کے مقدس ہونے کا تذکرہ بھی آیا۔ چنانچہ اس بارے میں آپ دیکھیں گے کہ کتب تفسیر ہوں، کتب حدیث ہوں، اس میں بہت سے مواقف پائے جاتے ہیں، علماء اسلام کی آراء اس بارے میں کافی ساری ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ آ جائیں اطلس پر، ایٹلس جسے کہتے ہیں، یعنی جو خریطہ ہوتا ہے، جو نقشہ ہوتا ہے زمین کا، میپ جسے کہا جاتا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ عربی زبان میں اسی سرزمین کی تعبیر کے لیے مختلف عنوانات اختیار کیے گئے، اور حالیہ یعنی 100 سال قبل جو سامراج نے تقسیم کی عرب ممالک کی، اس میں کسی علاقے کو اردن الگ بنا دیا، شام الگ بنا دیا، یعنی سیریا الگ بنا دیا، اور لبنان الگ بنا دیا، اور یہ ساری جو تقسیمات سامراجی زمانے میں، قریب زمانے میں ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو مختلف زمانوں میں اس سرزمین کے لیے مختلف عنوانات ہیں جو رائج رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جس سرزمین کو سرزمین شام کہتے تھے، وہ کون سی زمین ہے اس کا تعین بھی ضروری ہے، تاکہ وہ فضائل جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں آیا، طرح طرح سے آیا، انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم ان روایات حدیث کو سمجھیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض مبارک، ارض مقدس کے حوالے سے فضیلتوں کا بیان فرمایا۔ تو اس میں ایک روایت وہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اشارہ کر کر شام کی سرزمین کی طرف اس کی فضیلتوں کا بیان فرمایا۔ تو یہ جو اشارہ ہے، اس سے کوئی مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بھی متعین ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ کتب تفسیر کا مطالعہ کیا جائے تو مختلف اقوال ہیں، چنانچہ بعض علماء نے 5 مصداقات تک متعین کی، کہا کہ شام سے مراد یہ بھی ہے، شام سے مراد یہ بھی ہے۔ کسی نے کہا کہ ایک اطلاق ہے بلاد شام اور ایک ہے شام، کسی نے کہا کہ ایک ہے بلاد شام کبریٰ، بڑا، یعنی وہ حصہ جس میں ساری سرزمین شام آ جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ بھئی لفظ شام کا اطلاق تو صرف دمشق پر ہوتا ہے، اور جو کچھ اس کے ارد گرد سرزمین ہے یہ ساری اس کے اطراف ہیں، اس سے ملحقات ہیں، اس کے کہیے کہ توابع ہیں۔ اور جس تعبیر کو اکثر علماء نے اخذ کیا، اور وہ کہیے کہ اس فضیلت کے موضوع کو، چاہے وہ مقدس کی فضیلت ہو، چاہے وہ برکت کی تقدیس کی فضیلت ہو، چاہے وہ برکت کی فضیلت ہو، ان دونوں کو متعین کرتی ہیں، وہ اصلاً اس تصور سے واضح ہوتی ہے کہ جسے علامہ ابن عاشور نے ذکر کیا، اور گزشتہ نشست میں ہم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ارض شام یہ وسیع تر ہے، اور اس کا کل جغرافیہ اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ جو فرات ہے، یعنی دریائے فرات، جس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک خاص انداز میں، عمودی انداز میں چل رہا ہوتا ہے، مگر جاتے جاتے ترکیہ کی سرحد پر جب آتا ہے تو وہ افقی ہو جاتا ہے، یعنی ہاریزونٹل ہو جاتا ہے۔ اس دریائے فرات کو لے لیا جائے تو یہ اس کی حد اعلیٰ ہے، یعنی ارض شام یا بلاد شام یا ارض شام کبریٰ جو ہے، اس کی حد اعلیٰ یعنی اوپر کی حد جو ہے وہ ترکی کی سرزمین میں، جس میں آج کی شہروں کی تقسیم دیکھیں تو غازی انتب ہے، اسی طرح انطاکیہ تک کے شہر ہیں، پھر عرفہ ہے، یہ سب آ جاتے ہیں، ریحانیہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نیچے آئیں تو پورا وہ علاقہ جسے آج ہم سیریا کہتے ہیں، اور نقشے میں سیریا کے نام سے پایا جاتا ہے، اس کو اردو میں، عربی میں شام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ پوری سرزمین اس میں آ جاتی ہے۔ پھر اگر آپ دائیں جانب کو جائیں تو لبنان ہے، اور پھر اور دائیں جانب کو جائیں یعنی اوپر کی طرف لبنان ہے، نیچے کی جانب جائیں تو پھر اردن ہے، یہ پورا علاقہ۔ اچھا، اب اس طرف سے اس کی حد کیا ہے، یعنی دائیں جانب سے حد اس کی کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ جو نہر اردن ہے، نہر اردن، اوپر کی جانب وہ تبریہ نامی جھیل بھی موجود ہے، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو ان کے مختلف احوال میں سے اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ اس دریا کی، یعنی اس جھیل کے سارے پانی کو پی جائیں گے۔ تو جو جھیل تبریہ ہے یا نہر تریہ ہے، وہ تبریہ ہے، وہ بھی یہیں اوپر پائی جاتی ہے۔ اس سے آگے آئیں تو وہ جسے نہر اردن سے تعبیر کیا جاتا ہے،
وہ یہاں پائی جاتی ہے۔ تو یہ دائیں جانب نہر اردن سے لے کر بائیں جانب آئیں تو پھر حد متعین کرنے میں کوئی اتنا اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد پھر البحر الاوسط ہے جس کو بحر روم سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو بحر روم یا بحر اوسط سے لے کر نہر اردن تک یہ دائیں بائیں کا حد متعین ہو گئی ارض شام کی۔ اوپر سے حد متعین ہوئی اس بات سے کہ جہاں دریائے فرات آ کر افقی صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی عمودی سے افقی صورت، ورٹیکل سے وہ ہاریزونٹل ہو جاتا ہے، وہاں تک اوپر کی حد ہو گئی حد اعلیٰ۔ حد ادنا نیچے کہاں تک ہے یہ حد؟ تو اب اس میں پھر نیچے کی جانب آپ نقشے پر دیکھیں گے کہ سعودی عرب کا علاقہ آتا ہے، تو تبوک تک کا وہ علاقہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمایا۔ اسی لیے جو سیرت نگاروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار متعین کیے، اس میں شام کے سفر کو 2 مرتبہ شمار کیا۔ ایک وہ سفر شمار کیا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلے کے ساتھ فرمایا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت آپ نے لے جا کر فروخت فرمایا تھا، اور اس میں خوب جو ہے وہ منافع رہا تھا، اس سفر کو شمار کیا۔ اس سے پہلے بھی ایک سفر ہوا مگر اس میں آپ واپس لوٹ گئے تھے، ان معنی میں کہ آپ کے بارے میں ایک راہب نے کہا کہ انہیں آگے نہ لے جایا جائے، یہ بچپن کا واقعہ تھا، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے یہود وہ آپ کو کوئی غزن پہنچائیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ جو سفر تجارت تھا ایک یہ سفر، اور اس کے بعد پھر سفر تبوک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی صورت میں فرمایا، اس کو بھی یہاں شمار کیا۔ اور اس کے علاوہ ایک سفر وہ ہے جسے ہم سفر معراج سے تعبیر کرتے ہیں، سفر اسرا سے تعبیر کرتے ہیں، وہ ایک خاص معجزانہ شان کے ساتھ تھا۔ تو جو زمینی طور پر آپ نے 2 مرتبہ ارض شام کا سفر فرمایا، وہ یہ 2 مواقع ہیں، ایک تجارتی قافلہ اور ایک وہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر تبوک تھا، اس لیے کہ تبوک کے قریب کو بھی یہ جو جندل کا علاقہ اس کو بھی ارض شام تک شمار کیا گیا۔ اچھا، یہاں سے سعودی عرب کے علاقے میں آنے والے تبوک تک کے علاقے کو، اور پھر اگر آپ پھر بائیں جانب جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مصر کی سرزمین میں داخل ہونے کے بعد جو صحرائے سینا ہے یہ بھی کل کا کل ارض شام میں داخل ہے، صحرائے سینا بھی ارض شام میں داخل ہے۔ اس طرح سے ایک پورا محموز گول دائرہ سا بن جاتا ہے جو چپٹا سا ہے، آپ کہیے کہ انڈے کی طرح سے بیضوی صورت میں ایک دائرہ بنتا ہے جو اوپر سے بھی ذرا چپٹا ہے، نیچے سے بھی ذرا چپٹا ہے، درمیان سے چوڑا ہے۔ یہ پورا علاقہ ارض شام بنتا ہے، اور اس وقت کے موجودہ 4 5 6 ممالک یہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ وہ زمین ہے جس کو ارض شام کبریٰ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارض شام کہتے ہیں، اور فضائل جو ارض شام سے متعلق آئے ہیں وہ سب یہاں سے متعلق۔ قرآن حکیم میں اب یہ تفسیری آ رہا ہے جو میں اگلی بات عرض کر رہا ہوں، قرآن حکیم میں جہاں جہاں لفظ مبارک استعمال ہوا زمین کے ساتھ، تو مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس پورے ارض شام سے متعلق ہے، پورے ارض شام، یہ ساری سرزمین کو مبارک کیا گیا۔ اب اس کے اندر پھر 2 خاص مواقع اور ہیں جن کا تعین الگ سے کیا گیا اس کے اندر، یعنی اس ارض مبارک کے اندر جس کو ارض شام سے ہم نے تعبیر کیا دیکھا، اس کے اندر پھر 2 اور مبارک مقامات ہیں جس کے لیے لفظ مقدس استعمال ہوا۔ تو فرق ہو گیا، عام بول چال میں، روزانہ کی گفتگو میں اور عام بیانات میں ہم یہ بات بیان کرتے ہیں، یعنی ارض مبارک کہیں، ارض مقدس کہیں، ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، مگر اگر ذرا اس کو تحقیق کرنے والوں کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور جو بعض لوگوں نے ان دونوں استعمالات کو الگ الگ متعین کر کر دکھایا اسے دیکھا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ارض مبارک یہ وسیع تر ہے، اور ارض مقدس اس کے اندر ایک خاص مقام کا نام ہے۔ اور میں نے جو 2 عرض کیے، یعنی 2 مقامات ہیں، وہ اس لیے کہ ایک تو ارض مقدس ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور تعین ہے جیسے قرآن حکیم ذکر کرتا ہے، وہ وادی مقدس، وادی مقدس، جس کے لیے لفظ طوا بھی استعمال ہوا قرآن حکیم میں 2 مرتبہ، وادی مقدسہ کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور اسی طرح سے ارض مقدس کا 1 مرتبہ تذکرہ آتا ہے۔ اب یہ کون سے مقامات ہیں؟ اس کا تعین کرنے والوں نے، محققین نے یوں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو کل ارض شام ہوا، اس میں ارض مقدس وہ ہے جو نہر اردن سے بحر احمر تک، بحر اوسط تک ہے، اور اس کے اوپر اور نیچے کی حدود میں اوپر جو ایلا کا مقام ہے، خاص بندرگاہ ہے، وہاں سے لے کر جس کے بارے میں قرآن حکیم میں اصحاب سبت کا واقعہ بھی آتا ہے، جس بستی سے متعلق کر کر ایلا کا مقام، اور وہاں سے نیچے آتے ہیں تو بئر الصبا کے مقام تک،
یہ جو آج ارض فلسطین جو محتل ہے، جس پر قبضہ ہے صہیونیوں کا، یہ وہ علاقہ ہے جس کو ارض مقدس سے تعبیر کیا. اور یعنی ہم نے فرق کیا کیا، ایک ارض مبارک، پھر اس کے اندر ایک ارض مقدس. اس کے اندر اور متعین کریں تو پھر وہ مسجد حرم ہے، مسجد اقصیٰ ہے جس کو ہم حرم سے تعبیر کرتے ہیں. آپ اس کی یعنی یہ تقسیمات کی تفصیل اسی طرح دیکھ سکتے ہیں جس طرح یعنی اس تفصیل کو اگر سامنے رکھیں تو اس کو قیاس کیا جا سکتا ہے اس تفصیل پر جو فقہ کی کتابوں میں میقات سے متعلق، حدود حرم سے متعلق واقع ہوئی. اور زمین کی یہ تقسیم فقہ میں، فقہ اسلامی میں حج و عمرے سے متعلق، احرام سے متعلق ذکر کی جاتی ہے کہ بقیہ سارے اطراف عالم میں رہنے والے ان سب کو کہا جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آفاقی ہیں، دنیا بھر میں رہتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں. یہ سب وہ ہیں جو کہ میقات سے باہر رہتے ہیں. پھر میقات وہ 5 مقامات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرما دیے کہ فلاں علاقے سے آنے والوں کے لیے میقات فلاں فلاں. جیسے ہم لوگ جو ہندوستان، پاکستان یہاں سے جاتے ہیں، ہمارے لیے یلملم کے نام سے ایک میقات واقع ہوتا ہے جو جدہ سے پہلے آتا ہے، تو آپ جہاز میں اس مقام سے پہلے نیت ضرور کر لیتے ہیں. اسی طرح سے مدینہ منورہ سے آنے والے ان کے لیے ایک میقات متعین ہے جسے بیر علی کہتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے ذوالحلیفہ کہتے ہیں، بیر علی کہتے ہیں، اس مقام سے احرام باندھ کر آیا کرتے ہیں مسلمان. تو اسی طرح جتنی میقات سے باہر رہنے والے افراد ہیں ان سب کو اور اس علاقے کو آفاق اور وہاں کے رہنے والوں کو آفاقی کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور علاقہ ہے جس کو میقات سے لے کر حدود حرم تک شمار کیا جاتا ہے. اس کو حل سے تعبیر کرتے ہیں. حل یعنی اس کے اندر رہنے والے افراد، ان کے لیے میقات کی تفصیل الگ ہے، تو ان کو کہتے ہیں حلی، حل کے رہنے والے. کہاں سے احرام باندھیں گے ان کے لیے تفصیل الگ ہے. آفاقی ان کے لیے احرام کی تفصیل الگ ہے. پھر حرم کی حدود یہ شروع ہو جاتی ہیں، اور حدود حرم کے اندر رہنے والے ان کے لیے تفصیل الگ ہے کہ وہ کہاں سے احرام باندھیں گے. تو حرمی یعنی حرم کے رہنے والے، حلی یعنی میقات سے حدود حرم کے درمیان رہنے والے، آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والے. تقسیمات ہو گئیں. پھر اس کے بعد حدود حرم کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک مسجد حرام ہے، اس کی فضیلتیں الگ ہیں، اس میں نماز پڑھنے کے ثواب کا تذکرہ الگ ہے. تو جس طرح سے زمین کی تقسیم درجہ بدرجہ یہاں ہے، ایسے ہی قبلہ اول بیت المقدس پر آپ جائیے تو وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ایک علاقہ ہے جس کو ہم مسجد اقصیٰ سے تعبیر کرتے ہیں. اور اس کی پیمائش جب کی تو قدیم زمانے سے علماء نے لکھا کتابوں میں کہ تقریباً 1,44,000 مربع گز ہے. 1,44,000 مربع گز، اسکوائر میٹر تقریباً یہ بن جاتا ہے. یہ وہ زمین ہے، پورا علاقہ ہے جس کے اندر کئی اور اجزاء پائے جاتے ہیں. ایک وہ چمکتا ہوا گنبد ہے سنہرا جس کو اکثر دیکھا جاتا ہے جب مسجد اقصیٰ کی تصویر آپ کے سامنے ہو. یہ بھی مسجد کا حصہ ہے. اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے ایک پتھر ہے. صخر پتھر کو کہتے ہیں. ایک پتھر ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج فرمایا تھا. ایک اس کے علاوہ مسجد قبلی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ سرمگی گنبد ہے. اس کے علاوہ مصلی مروانیہ ہے. اس کے علاوہ سلسلۃ سلیمانیہ، اسی طرح دیگر قبات، بہت سی چیزیں ہیں. کہیں قبرستان ہے، ساحات، صحن ہیں بہت سے. یہ سارا علاقہ 1,44,000 مربع گز کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں مسجد اقصیٰ. اس کے بعد وہ ہے جس کو ارض مقدس سے تعبیر کیا گیا، اور نقشے کے اعتبار سے آج فلسطین سے تعبیر کرتے ہیں. من النہر الی البحر، یعنی نہر اردن سے بحر اوسط تک. یہ کیا ہو گیا؟ ارض مقدس. اور اس کے بعد پھر پورا وہ جو 6 ممالک کا دائرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ ارض مبارک بن جاتا ہے. تقسیمات اس طرح سے. ایک سوال جو رہ گیا کہ وہ وادی مقدس کیا ہے جس کا قرآن حکیم 2 مرتبہ ذکر کرتا ہے. اس کے بارے میں علماء نے تعین کر یہ بتلایا. جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اول جب وہ تشریف لا رہے تھے، مدائن سے واپس جا رہے تھے مصر کو، اور نبوت سے سرفراز کیا گیا، بلایا گیا، تو فرمایا گیا کہ تم اے موسیٰ وادی مقدس میں ہو، اور وہ وادی مقدس طویٰ ہے. وہ مقام کون سا؟ اس کو متعین کیا کہ یہ کوہ طور، جبل طور سے تھوڑا سا قریب ہے، اس کے قریب کی وادی، یعنی پہاڑ کے ساتھ وادیاں ہوتی ہیں نا، اس کی ذیلی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس کو وادی مقدسہ سے تعبیر کیا. تو کیا ہوا خلاصہ کہ قرآن حکیم میں لفظ مبارک اس پوری سرزمین کے لیے، اور لفظ مقدس ارض فلسطین کے لیے، اور وادی مقدس
وہ اس کوہ طور کے ساتھ جڑی ہوئی. اور یہ دونوں مقدس مقامات، چاہے وہ وادی مقدس طوا ہو، چاہے وہ ارض مقدس ہو فلسطین، یہ دونوں ارض مبارک شام کے اندر واقع ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ نقشہ واضح بھی ہو گیا ہو اور ہمارے ذہنوں میں رہے، تو انشاءاللہ وہ آیات جو ہم آگے بھی پڑھنے جا رہے ہیں، آئندہ نشستوں میں پڑھیں گے، اور اس سے پہلے بھی جن کا تذکرہ آیا، ان سب کے محل وقوع کو پہچاننا آسان ہو جائے گا. اور جس طرح سے ہمیں فخر ہوتا ہے بعض چیزوں کے جاننے پر کہ بھئی فلاں علاقہ تو میں سارا جانتا ہوں، یہ تو میرا آبائی علاقہ ہے، فلاں ملک کے تو میں چپے چپے سے واقف ہوں، وہ ہماری آبائی، نسلی، لسانی وابستگیاں ہوتی ہیں، اس پر ہم فخر کرتے ہیں. یہ ہماری دینی، اعتقادی، ایمانی وابستگی ہے. یہ وہ سرزمین ہے جس کا تذکرہ بار بار قرآن حکیم کر رہا، حتیٰ کہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہیں، حمام بن منبہ. ان کا ایک صحیفہ بھی مرتب ہوا ہے، یعنی انہوں نے جو اولین نسخے کتب حدیث کے مرتب شدہ موجود ہیں ان میں سے ایک ہے. تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی کہ لکھے ہوئے اول ترین نسخے پہلے زمانے کے ان میں سے ایک ہے. ان سے ایک قول منقول ہے، یعنی جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس بات کو دیکھتا ہوں کہ ارض مقدس، ارض مبارک شام کا تذکرہ بار بار قرآن حکیم میں آتا ہے، اس قدر آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کل روئے ارضی پر صرف شام سے ہی خاص تعلق ہے. وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ انی لاجد تردد الشام فی کتب حتیٰ کأنہ لیس للہ تعالی حاجت الا بالشام. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو روئے ارضی پر شام کے علاوہ کسی اور زمین سے کوئی غرض نہیں. مطلب یہ سمجھانے کا انداز ہے اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب دین میں یعنی قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں شام کا تذکرہ اتنا کیا، تو ہمارے لیے ایک ایمانی اعتقادی تعلق کا ذریعہ ہے. اس لیے اس کے جغرافیے کو سمجھنا اور پھر اپنے بچوں کو بھی سمجھانا انشاءاللہ اس سے اپنے تعلق کے خاطر کو، اپنے دل کو متعلق کر لینے کا ذریعہ بنے گا. اور یہ بات گزشتہ نشست میں ہم نے دیکھی تھی کہ یہ جو برکت اس سرزمین کی ہے، اس کے بارے میں کہ یہ ہم تک کیسے، مفہوم برکت کیا ہے، ہم تک کیسے آ سکتی ہے. ہم نے یہ بات دیکھی کہ برکت کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ کوئی ٹھوس چیز ہوا آپ جا کے کہیں سے خرید کر لے آئیں، بلکہ ایک معنوی چیز ہے. اور جس طرح کسی حصی چیز کو لینے کے لیے ارتباط حصی درکار ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں ہاتھ سے اسے وصول کرتے ہیں، کوئی ٹینجیبل چیز ہے، ہاتھ سے لے کر آتے ہیں آپ اسے، اور ایک وہ چیز ہے جو کہ حصی نہیں ہے. تو جس طرح حصی چیز کو لینے کے لیے حصی سفر اور حصی ارتباط تعلق درکار ہے، اسی طرح غیر حصی چیز کو لینے کے لیے غیر حصی تعلق کفایت کر جاتا ہے. غیر حصی تعلق کیا ہے؟ وہ ارتباط باطنی ہے، ہمارے دل کا متعلق ہونا اس سرزمین کے ساتھ اس کی برکتوں کو ہمارے دل کی طرف متوجہ کرے گا. اس ارض مقدس، اس ارض مبارک کے ساتھ اور وہاں کے فضائل کے ساتھ، وہاں کے احوال کے ساتھ، وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ، وہاں کے مسائل کے ساتھ جتنا کچھ ہمارے دل کا تعلق ہوگا، اتنا ہی وہاں سے تعلق رکھنے والی برکتیں وہ ہمارے دل کی جانب متوجہ ہوں گی. برکتیں دل کا مقام ہے نا، یعنی برکتوں کا مقام تو دل ہے. اس کو وصول کرنے والا آلہ تو ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں یہ دل رکھا ہے. یہ روحانی اینٹینا ہے جو سگنلز کو ریسیو کرتا ہے. تو جتنا دل میں خیال ان کا ہوگا وہاں کا ہوگا، اور ہر چیز اہتمام سے ہوتی ہے. جتنا اہتمام کریں گے، جیسے ہم نے اس وقت نقشے کو سمجھنے پر اہتمام کیا، تو اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں اس بات کی کہ اس سرزمین جس کے نقشے کا سمجھنا ہم نے اس کا اہتمام کیا، اس کی برکتیں بھی اللہ ہمارے دل پر نازل فرمائے، ہمیں اس کی برکتوں میں سے حصہ عطا فرمائے. اب چند آیات دیکھ کر بات کو مکمل کرتے ہیں. روایات حدیث انشاءاللہ آئندہ نشست میں دیکھیں گے. اس برکت کا تذکرہ کرتے ہوئے اور تقدس کا تذکرہ کرتے ہوئے جو آیات واقع ہوئی ہیں قرآن حکیم میں، تقدس والی تذکرے کا تو والی بات کا تذکرہ گزشتہ نشست میں بھی آیا تھا، آج بھی انشاءاللہ ہم اس کو اشارتاً دیکھ لیں گے. سب سے پہلے اس بات کا ذکر آیا کہ یہ جو سرزمین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو، ان کل روئے ارضی کو، یعنی زمین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. سورہ فصلت میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، کل روئے ارضی پر اللہ نے برکت رکھی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، من فوقہا، اس کے اوپر سے، وَبَارَكَ فِيهَا،
اور اس میں برکت رکھ دی. وقدر فیہا اقواتہا، اور طرح طرح کی اس کی قوتیں چاہے وہ منرلز کی صورت میں ہو، معدنیات کی صورت میں، اس کے اندر رکھ دی. فی اربعۃ ایام، ایام تخلیق جو تھے ان میں سے 4 دن اس پر لگے. اس کے بعد مسجد حرام کے بابرکت ہونے کا تذکرہ قرآن حکیم کرتا ہے. فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت بندگی کے لیے بنایا گیا روئے ارضی پر لوگوں کے لیے، وہ اصل میں بکہ میں تھا. مکہ کا ایک اور نام بکہ ہے. مبارکن، اس کو بھی اللہ نے بابرکت کیا. ہدی للعالمین، کل عالم والوں کے لیے، جہان والوں کے لیے اللہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا. سورہ آل عمران میں فرمایا. اسی طرح مسجد اقصیٰ کی برکت کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرما دیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اور مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو بھی ہم نے بابرکت کیا. تو اب دیکھیے یہاں پر ارد گرد کو بابرکت کیا، تو اصل کیا ہے؟ وہ مقدس ہے. جو تقسیم ابھی ہم نے دیکھی، جن علماء نے ارض فلسطین کو مقدس کہا اور ارض شام کو بابرکت کہا، تو اس آیت کی تفسیر میں بھی بات درست ہو جاتی ہے. بارکنا حولہ وہ تو مقدس ہے، اس کے ارد گرد کو ہم نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بابرکت کر دیا. اور کس لیے لے گئے تھے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی آیات، نشانیاں. اس کے بعد وادی ایمن کا تذکرہ آتا ہے اور اس کے بھی بابرکت کیے جانے، اور بقعہ مبارکہ کا تذکرہ آتا ہے. فلما اتاہا نودی من شاطئ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، جب مصر سے وہ جا رہے تھے مصر کی جانب مدین سے آتے ہوئے، تو فرمایا کہ کہاں پہنچے؟ من شاطئ الوادی الایمن، ایک شاخ تھی وہ وادی ایمن کی، امن والے مقام کی. وہ کیا تھا؟ البقعۃ المبارکہ، ایک بقعہ تھا، روشن مقام تھا اور بابرکت تھا. من الشجرہ، وہ درخت سے آتی ہوئی روشنی ان کو نظر آتی تھی. اس کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ بابرکت ہے. اور آگے جب انہیں آواز دی گئی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. انہیں نودی ان بورک من فی النار، کہ بابرکت کیا گیا جو آگ میں ہے، یعنی وہ پورا ماحول اللہ سبحانہ و تعالی نے بابرکت کر دیا. اس کے بعد ارض شام کی برکتوں کا تذکرہ کئی روایات میں آتا ہے، کئی آیات میں آتا ہے. اور سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس میں ہم نے برکت رکھی تھی. کل ارض شام کا تذکرہ آ گیا. پھر اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت کے واقعے میں بھی اس سرزمین کے بابرکت ہونے کا تذکرہ آیا. سورہ انبیاء میں فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا تو ان کو ہجرت کا حکم دیا گیا تھا. وہ روانہ ہو گئے اور ایمان والے ہجرت کر کر کہاں گئے؟ ایک ایسی سرزمین کی جانب جس کو ہم نے بابرکت کیا تمام جہان والوں کے لیے. تمام جہان والے، سب تو وہاں نہیں پہنچ سکتے. تو معلوم ہوا کہ ہے تمام جہان والوں کے لیے وہ برکت کا ذریعہ. تو ایک ارتباط باطنی سے وہ برکتیں ان کی جانب بھی آتی ہیں. حضرت لوط کے واقعے میں بھی اس سرزمین کی برکت کا تذکرہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بھی اس کی برکت کا ذکر ہوا. سورہ انبیاء میں فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، تیز چلا کرتی تھی ان کے حکم سے. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ ہوا جاتی تھی کس جانب، یا لے جاتی تھی کس جانب؟ اس سرزمین کی جانب جس کو ہم نے بابرکت کیا تھا. قرآن حکیم ذکر کرتا ہے وہ سفر کرتے تھے اپنے عرش پر اور اس کو ہوا اٹھا کر لے جاتی تھی بہت تیزی کے ساتھ. تو پھر جو بھی کام ہوتے دور دراز کے علاقوں میں واپس لوٹتے تھے وہ اپنے مستقر پر، اپنے گھر پر، اور وہ ارض فلسطین تھا. تو اس کے لیے کہا کہ وہ سرزمین شام کو واپس آتے تھے، اور وہ کیا ہے؟ التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں کی تھیں. اسی طرح سے قوم سبا کے واقعے میں بھی تذکرہ آیا وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، ان کی قوم کے اور اس بستی کے مابین جس کو ہم نے بابرکت کیا، ہم نے متعین کر دیے تھے فاصلے. تو پھر ذکر ہوا ارض شام کا، قوم سبا کے علاقے سے ارض شام تک کے سفر کا. ارض شام کا تذکرہ پھر کس لفظ سے کیا؟ برکت کے ساتھ کیا. اب رہ گئی بات تقدس کی. سورہ مائدہ میں خود ارض مقدس کا تذکرہ، یعنی ارض فلسطین کا بنی اسرائیل کے لیے بتایا گیا. ان سے کہا وہ کہاں تھے؟ ارض مبارک کے اندر، یعنی وہ تھے موجود صحرائے سینا میں، اور ان سے کہا جا رہا ہے یعنی ارض مبارک میں موجود ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یعنی صحرائے سینا جو ارض شام کا حصہ ہے اس سے داخل ہو جاؤ فلسطین، یعنی ارض مقدس میں. تو کہا گیا سورہ مائدہ کی آیت میں فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ،
اے قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ برکتیں عطا فرمائے، یہ تقدس عطا فرمائے، اس کی جو خیریں خوبیاں ہیں وہ دنیا و آخرت میں ہمارے مقدر میں لکھ دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جو روز قیامت اپنا حق اپنا فرض ادا کرنے والے ہوں۔ اس قضیے سے متعلق جو اس وقت معرکہ جاری ہے اس میں دو طرح کا نتیجہ دو طرح سے ہی نکلے گا۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں روز قیامت اعلان کیا جائے گا کہ یہ کمی کرنے والے نہیں تھے، کامیاب ہوئے، جو ان کا فریضہ بنتا تھا انہوں نے پورا کیا۔ اور بدقسمتی سے ایک طبقہ وہ بھی ہوگا جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ مقصرین تھے، انہوں نے اپنا فرض نہیں نبھایا، انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، یہ اس میں تقصیر کرنے والے تھے۔ اللہ ہمیں اس دوسرے طبقے میں ہونے سے بچا لے، اور جو فرض ہماری جانب متوجہ ہوتا ہے اس ارض مقدس ارض مبارک اور وہاں کے رہنے والوں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے متعلق اور اپنے مقدسات سے متعلق، مسجد اقصیٰ سے متعلق، اللہ ہمیں اسے پورا کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔